یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے، اگرچہ کوئی یہ کہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنازے کے بعد باقاعدہ کھڑے ہو کر دعا نہیں فرمائی، تو دعا نہیں فرمائی تو منع بھی نہیں کیا۔ جن چیزوں کو کرنا تھا سرکار نے ان کو لگاتار کر کے دکھا دیا، جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ کے دکھائیں، تو اب اس کے خلاف ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 3 کو منع تو نہیں کیا فجر کی 3 پڑھ لو، وہ لگاتار عمل ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پر 3 کے لیے کوئی قولی حدیث وغیرہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنائیں۔ جبکہ جنازے کے بعد اگر دعا فرض کر لیں آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نہیں مانگی، تو دیگر حدیثیں موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت دعا کی ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ایک چیز مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور اصلاً ممنوع نہ ہو تو پھر اس کو جاری رہنے دینا چاہیے، کہ لوگوں کی عادت اچھے کام پر رائج جب ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہی عمل ہے۔ حدیث ہے وَمَا رَآَ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو اللہ کے نزدیک، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اچھا، مومنین سے مراد عام لوگ نہیں، بلکہ اس میں علماء فقہا بھی داخل ہوں، اور وہ کسی چیز کو اچھا سمجھ کے کریں تو اس سے ہرگز نہ روکا جائے اور نہ اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو حضرات منع کرتے ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فقہ اصول کیا ہیں، لہٰذا اب لوگ ہزارہ لوگ نماز ختم ہوتی ہے، دعا مانگنے سے مردے کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ فائدہ ہی ہوتا ہے، برکت ہی ہوتی ہے، مختصر سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنے دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی رکشہ چلاتا ہے سوری، تو کوئی لوبان والا صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ اپنے لوبان کا پیالہ بھول گیا، جب سے بھولا رکشہ خراب ہو رہا ہے، اب جو پیالے کا کیا کریں اور اس کا کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بارہا عرض کرتا ہوں، یہ توہمات ہوتے ہیں۔ جب اپنے دین اسلام کو ہم نے نہیں سیکھا ہوتا، جب مسئلہ تقدیر ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو ازلی فیصلے ہیں ان کے بارے میں سوچا یا سمجھا ہی نہیں ہوتا، تو پھر ہم یہ کنیکشن خود ملاتے ہیں نا۔ گھر میں کوئی آیا چلا گیا، بچہ بیمار ہو گیا، ہم کہتے ہیں اس کی نحوست تھی، یہ کنیکشن تو آپ نے ملایا، ورنہ دلیل دیں اس پہ اسی کی نحوست تھی، آپ لوگوں کی کیوں نہیں تھی؟ ایسی وہ رکشے میں پیالہ بھول گیا تو یہ رکشہ خراب ہونے لگا، بھولا وہ ہے، آپ کے بھائی کا کیا قصور؟ تو وبال کیسے آئے گا بھائی کے اوپر؟ کیوں آئے گا وبال؟ کس وجہ سے آئے گا؟ لیکن وہ ہمیں علم ہے نہیں، کنیکشن ملا دیا پیالے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ خدا را ایسا نہ کیجئے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، اس پہ لکھیں تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، ایک دفعہ اس کو آپ سن لیں، میرا بیان اس میں موجود ہے، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ان پیالے وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کے بھائی نے کون سا قصور کیا کہ اس کا وبال دنیا کے اندر نظر آئے؟ آپ اس پیالے کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، یا کوئی ایسا لوبان والا آئے اسی کو دے دیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ رہ گیا تھا لے جائیں، اس آدمی کی طرف سے صدقہ کر دیں، بلکہ بغیر ثواب کے نہیں، ثواب کی نیت سے کر دیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں کبھی اگر وہ لوبان والا دوبارہ مل گیا اور اس نے پہچان لیا اور کہا کہ میں وہ چھوڑ کر گیا تھا، تو پھر آپ اس کو پے کریں گے پیسہ، کہ ٹھیک ہے وہ میں نے صدقہ کر دیا تھا آپ کی طرف سے، آپ اتنا پیسہ لے لیں، یا معاف کروا لیجئے گا، جس کی امید کم ہے کہ دوبارہ ملے، لیکن بہرحال یہ یقین رکھیں کہ اس پیالے کی وجہ سے کوئی وبال نہیں ہے، یہ تو کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ہاں آپ کسی عامل کے پاس پہنچ گئے ہوں گے، اس کو جب یہ ساری کہانی سنائیں گے کہ ہاں اس کی بددعائیں تمہارے پیچھے چل رہی ہیں، پیسہ نکالو میں ختم کرتا ہوں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اس سے وبال نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری افسر ہے، ملازم ہوتے ہیں اس کے ماتحت اور کام نہیں کرتے ہیں، تو سرکاری افسر کیا کرے؟ صبر کرے، میرا مشورہ یہ ہے، کیونکہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے سرکاری اداروں میں جتنے بھی امپلائی ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل بیس کے اوپر آتے ہیں، کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے، کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ مجبور ہیں، آپ کریں گے تو آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لگا دیں گے، اس لیے آپ پیار محبت کا ماحول بنا کر ان کو شفقت سے پیار سے سمجھاتے رہیں، اور ہو سکے تو جیسے ہمارے کلپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو فارورڈ کرتے رہیں جس میں رزق حلال کی طرف توجہ دلائی گئی ہو۔ ایسا کوئی سرکاری ملازم سن رہا ہے تو ہم بارہا آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، آپ دو کاموں کی وجہ سے یا دو وجوہات کی بنا پر سیلری کے مستحق ہوں گے۔ ایک اپنی ٹائمنگ وہاں پوری کریں، اگر صبح 9 سے شام 5 بجے تک ٹائمنگ ہے تو آپ کو آفس میں رہنا ہی ہوگا، چاہے کام ہو یا نہ ہو، پورا رہنا ہوگا۔ سیکنڈ، جو کام دیا جائے وہ کام وقت پہ پورا اچھے انداز سے کم از کم اوسط درجے کا کرنا ہوگا۔ ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے، ایک بہت ہی بیکار قسم کا، ایک درمیانے درجے کا۔ اگر کوئی طے نہیں ہوا تو کم از کم درمیانے درجے کا کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ اب اگر آپ وہاں گئے، کام ہے، کام نہیں کیا،
چاہے 9 سے 5 وہاں ٹھہرے تب بھی سیلری کے مستحق نہیں، اور اگر آپ نے 1 گھنٹہ بعد پہنچے، 1 گھنٹہ پہلے نکل گئے، 2 گھنٹے کی سیلری کے مستحق نہیں۔ 2 چیزیں لازم کرنی ہوگی۔ جتنے ایسے سرکاری یا پرائیویٹ اداروں کے اندر ملازمین ہیں، خدا را اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہ ڈالیں۔ اتنی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہوں گے جو آپ نے کام چوری کی، یا اسی طرح آپ نے وقت نکال کر دیر سے آئے اور پہلے چلے گئے۔ اس کیلکولیشن کریں، ایک دن کی اگر 1 گھنٹہ ہے تو مہینے کے 30 گھنٹے ہوگا، 30 گھنٹے کی سیلری کو ڈیڈکٹ کروانا آپ پہ واجب ہے۔ یہ اگر آپ لے جا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے، ان کے پیٹ میں حرام سرایت کرے گا، میدان محشر ہوگا، بیوی بچے ایک طرف ہوں گے، آپ کو یہاں کھڑا کیا جائے گا اور بیوی بچے کلیم کریں گے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں حرام کھلایا، آج ہمیں اس کا وبال کا بدلہ دلوا۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ تو جتنے سرکاری ملازمین ہیں ناراض نہ ہوں، بلکہ اپنے سیلری کو حلال کیجئے، اور اس طرح کے اچھے آفیسرز جو ہیں ان کو بھی یہ کہ کوشش کریں کہ ان کو سپورٹ کریں اور ایک اچھا ماحول بنا کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ جادو ٹونے کا کوئی ایسا اسلامی طریقہ بتا دے جس سے پتہ چلے کہ یہ جادو ٹونا ہو گیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، ٹونا ہوا ہے کہ نہیں، یہ غیبی امور میں سے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے، یا اس کی اطلاع سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں۔ ہاں ظنیات ہیں، جیسے مختلف عامل حضرات ہوتے ہیں، وہ حساب کتاب کر کے کہتے ہیں بھئی ہمارا ظن ہے کہ شاید آپ پر جادو کروایا گیا ہے، ایسے آثار تو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ آثار سے کچھ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نتیجہ مرتب کر لے، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا اسلامی طریقہ کہ مجھے 100% پتہ چل جائے کہ واقعی جادو ٹونا ہے یا نہیں، اور پھر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کس نے کروایا ہے یہ بھی پتہ چل جائے، یہ یاد رکھیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اب نبی رسول تو آئیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اپنے کام میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، بلکہ جو دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں وہ جھوٹا ہوگا، اس سے کبھی علاج مت کروائیے گا، وہ پکا جھوٹا ہے۔ جو اچھے عاملین ہوں گے وہ یہی کہیں گے بھی میرے علم کے مطابق تو ایسا ہے، باقی اصل حالت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، اور پھر احتیاطاً علاج بھی کروانے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی کی اطلاع کو سب سے پہلے یقین کے درجے پہ لاتے ہیں، جیسے 100% معاذ اللہ وحی نازل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کی بنیاد بھی رکھتے ہیں کہ مثلا اگر اس نے اشارہ کر دیا پھپھی، خالہ، تایا، بس ساری زندگی ان کا بیک آؤٹ ہو گیا، ان سے ملاقات نہیں کرنی۔ ارے بھائی آپ کو کیا پتا کہ واقعی انہوں نے کروایا کہ نہیں کروایا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ غیبی خبر تو نبی دے سکتا ہے، سامنے والا عامل تو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جو غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں جن کا مقصود صرف جیب سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے، وہ ایسی شورٹی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تم پہ جادو ہے، فقیر کو بڑا تجربہ ہے جی، جادو ہے آپ پر، اور یہ تک بتا سکتا ہوں ددیال کی طرف سے ہے، اور یہ بتا دوں گا کہ عورت نے کیا ہے، اور یہ بتا دوں گا چھوٹے قد کی ہے۔ اب ڈھونڈتے رہو پورے خاندان میں چھوٹے قد کی، وہ پھپھی بھی ہو سکتی ہے، وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے، وہ پھپھی یا اور کوئی یہ کہ چچی وغیرہ، اور بس گئی وہ تو کام سے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، اس لیے یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ کس نے جادو کروایا ہے۔ اگر کوئی ظاہری علامت بتاتا بھی اس کا علاج کروا لیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے پیچھے نہ لگے۔